جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہستونیس نے اس بابرکت مہینے میں قصص القرآن کا انعقاد کیا ہے اور آج اس کڑی کی دوسری نشست ہے۔ میرے ہمراہ فرید احمد صاحب ہیں اور ہم دونوں کو آج قرآن میں سے حکایت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو میں مختصر سا تعارف کرتی چلوں۔ فرید صاحب ہستونیس سے بطور شاگرد ان کی وابستگی ہے اور وہ ایک ریٹائرڈ آرمی انجینئر آفیسر ہیں اور ایگریکلچرسٹ ہیں، اور مجھ خاک سار کو مزنا کہتے ہیں، اور میرا تعلق آرکیٹیکچر سے ہے، اور فری لینس آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ میں ہستونیس سے بھی بطور شاگرد کے طور پہ وابستہ ہوں۔ تو آج کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے قرآن میں پرندے اور ان کے استعارات اور علامات، اور دوسرا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ۔ تو سب سے پہلے میں قصہ گوئی کا آغاز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم پرندوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آج کی نشست کے لیے پرندوں کا انتخاب کیا ہے کیونکہ سب سے پہلی جو خدائی موجودگی ہے کائنات وہ یہی مخلوقات ہیں۔ تو اس کی کائنات کے لاتعداد اسرار کو جاننے کے لیے انہی مخلوقات کی ذریعے سے ہم ان اسرار کو کھول سکتے ہیں۔ تو اس کے ہمراہ میں نے فرید الدین عطار کے منطق الطیر سے بھی میں نے اس کو رجوع کیا ہے، اس کا میں ذکر کروں گی مجمع مرغان سے، کیونکہ اس کلام کی کشش کی بدولت ہی مجھے دوبارہ قرآن آیات کی طرف ایک اور زاویے سے راغب ہونے کا موقع ملا، اور بلا شبہ یہ کلاسیکل پوئٹری جو ہے وہ اتنے عرصے ہمارے دلوں میں گزرنے کے باوجود بھی اتنے عرصے سے زندہ ہے۔ تو جو اس کلام کی روشنی سے جو بھی میں موتی چن سکی وہ میں آپ کے ساتھ بانٹوں گی۔ تو سورہ ملک کی 19 آیت میں قرآن میں پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی قدرتوں اور نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ترجمہ: کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ نحل کی 69 آیت میں بھی انہی باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو ان دونوں آیات کی روح سے پرندوں کی پرواز کے پہلو پر روزبہان بکلی، جو کہ 13ویں صدی کے فارسی شاعر تھے اور صوفی تھے، ان پر ایک کتاب لکھی کارل اینسٹ نے، سمبلزم آف برڈز ان فلائٹ ان رائٹنگز آف روزبہان بکلی، اور اس میں سے صفحہ 364 میں لکھا گیا ہے کہ روزبہان بکلی نے پرندوں کی علامات پر متعدد تشریحات کی ہیں، اور پرندے اور پرواز ان کے مطابق انسانی روح کا عروجی تجربہ ہے، جس کے لیے پرواز یعنی فلائٹ جو ہے وہ ایک بنیادی استعارہ ہے، اور بکلی کے مطابق یہ پرواز جو ہے وہ فرشتوں کی طرح روح کی اڑان ہے۔ تو جب پرندوں کی بات ہوتی ہے تو بلا شبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال فوراً ذہن میں آتا ہے، اور سورہ نمل میں 16 سے 27ویں آیات میں ان کی حکومت اور ان کی فوج کا ذکر، جو کہ جن اور انسان اور طیر یعنی پرندوں پہ مشتمل تھی۔ ان پرندوں میں ہدہد کو بطور خاص 2 بار ذکر کیا گیا ہے، جو کہ واحد پرندہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ایک مفصل طور پہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہے، اور حضرت سلیمان کے بطور ان کے لیے ماتحت اور خبر رساں کے بطور۔ تو سورہ نمل کی 16 سے 17ویں آیت میں لکھا گیا ہے ترجمہ: اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت روکے جاتے تھے۔ تو آگے ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہم ہدہد کی جو ہے نا اہمیت کو جان سکیں گے، اور وہ ہے سورہ نمل کی 20 سے 26 آیات تک۔ ترجمہ: ایک دن ہدہد غیر حاضر نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، میرے سامنے دلیل سری پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اس سے میسر ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں، ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آئے۔ کہ خدا آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے،
کیوں سجدہ نہ کریں؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب ہم منطق الطے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں میں دانشور احمد جاوید صاحب کا حوالہ بیان کروں گی، جنہوں نے پرندوں کو بہت دلکش طور پہ استعاری سطح پہ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق منطق الطے میں نا چونکہ کردار جو ہیں وہ پرندے ہیں، اور یہ مخلوق جو ہے زمین اور فضا دونوں سے مانوس ہوتے ہیں، لہٰذا دونوں پر ان کا عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ورٹیکل اور ہارزونٹل ڈائمنشنز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ورٹیکل ڈائمنشن سے مراد کہ خدا اور انسان کے درمیان کا تعلق یا رشتہ، یعنی انورڈلی جرنی، اور ہارزونٹل ڈائمنشن یعنی لینئر ایکسس، یعنی کہ دنیا اور انسان کے درمیان کا تعلق۔ تو بلندی کو حاصل کرنے سے مراد یعنی کہ دنیاوی پناہ یعنی شرک یا مادہ پرستی سے اجتناب کر کے حق کی تلاش کے سفر پر گامزن، یعنی کہ جرنی آف فارم ٹو فارملیسنس۔ یہاں میں فرید الدین عطار کے وہ اشعار ضرور پڑھنا چاہوں گی جس میں انہوں نے ہدہد کی بہت خوبصورتی سے اس کی تعریف کی ہے، اور لکھتے ہیں: مرحبا ای ہدہد ہادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده، ای به سرحد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منتکر پیر تو خوش۔ ترجمہ: اے ہدہد مرحبا کہ تو ہدایت یافتہ ہوا اور اصل میں ہر وادی کی خبر لانے والا بنا۔ تو نے مست ہو کے ملک سبا کی سیر کی اور حضرت سلیمان کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہدہد کے نام میں نا ہدایت کی آواز جیسے آواز پوشیدہ ہو۔ تو شاعر جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو اپنے نام کے ساتھ صادق رہا، لہٰذا ہادی بنا دیا گیا۔ اس لفظ کی ادائیگی میں بھی آواز جو ہے نا وہ جیسے لگتا ہے پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہا جو ہے وہ الف جو ہے وہ ورٹیکیلٹی کا پہلو دکھاتا ہے اور خدا سے ہدایت یافتہ بناتا ہے، اور ہادی کی چھوٹی یہ اسے زمین پر ہدایت پھیلانے والا بناتی ہے، یعنی ہارزونٹیلٹی کا ایسپیکٹ نظر آتا ہے۔ یہاں جو لفظ اشعار میں جو وادی ہے نا وہ بھی بہت دلکش وضاحت کرتے ہیں مجاوید صاحب کہ وادی ایک ایسی جگہ ہے جس کو پوری طرح جائزہ لینے کے لیے بلندی کی ضرورت ہے، یعنی چونکہ وادی پہاڑوں کے درمیان ایک گہری جگہ پہ واقع ہے، لہٰذا اس کو جھانکنے کے لیے خود کو بلند کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ حق کی پرسیپشن کے لیے گہرائی اور بلندی دونوں کو یکجا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہدہد کو جیسے یہاں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پرندوں کے لیے بطور پیغمبر سے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور خود اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے، اور فرید الدین عطار اس کے حق میں جو ہے وہ الفاظ اس طرح بیان کرتے ہیں اشعار میں: آب مایم زی وهم خویشتن، رازها دانم بسی زین بیش من، با سلیمان در سخن پیش آمدم، لاجرم از خیل و بیش آمدم۔ ترجمہ: میں نے اپنی عقل سے ظاہر کی اکثر راز، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں رہا، اور بے شک میں اپنی امت میں سے برتر ہوں۔ اب میں پرندوں کی درجہ بندی کی طرف بڑھوں گی، جو کہ میں نے کوشش کی ہے قرآنی آیات کو سمجھ کے، تو مجھے درجہ بندی اپنی طرف سے میں نے غور و فکر کرنے کے لیے ان کی صفات پر، تو ان میں سے جو ایک پہلو ہے وہ خبر رساں اور ماتحت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، تو اب باقی جو ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں، یعنی ان میں محافظ، غذائی رزق، تخلیق کی علامت، اتعلیق اور تسبیحاں۔ تو ہم پہلے جو ہے وہ محافظ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورہ فیل کا میں ترجمہ اب پڑھوں گی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ اور ان پر گروہ در گروہ پرندے بھیجے جو ان پر کنگھر کی پتھریاں بھیجتے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا واپس۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی حفاظت ابابیل کی صورت میں فرمائی، اور نروا طاقت یعنی ابرہا کے لشکروں کو شکست ہوئی نتیجتاً۔ ابابیل کے یمانی جو ہیں وہ پرندوں کے ریوڑ ہیں، جو کہ صف کی طرح ایک منظم طریقے سے حملہ آور ہوئے۔ اب یہاں پہ صف کے پہلو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور رینے گونون جو تھے وہ ایک 20ویں صدی کے فرانسیسی لکھاری تھے، ان کا نام عبد الوحید یحییٰ سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے فنڈامنٹل سمبلز، اور صفحہ نمبر 39 میں وہ اس صف کے پہلو کو سورہ الصفات سے کی پہلی جو 3 آیات ہیں اس کا وہ حوالہ لیتے ہیں ادھر سے، تو میں وہ ترجمہ پہلے پڑھوں گی ان 3 آیات کا۔
قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار در قطار، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر تلاوت کرنے والوں کی، ذکر یعنی قرآن کی۔ تو یہاں پہلی آیت میں پرندوں کو علامتی طور پہ فرشتوں سے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور دوسری آیت میں ناروا اور آسمانی طاقتوں کے درمیان تصادم کا جو ہے نا وہ پہلو ہے۔ تو سورہ فیل کی روشنی میں یعنی ابرہہ کی فوج اور ابابیل کے درمیان جو جنگ کا واقعہ ہے وہ زیر و غور لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو صف کا جو پہلو ہے پرندوں میں، وہ ان کی جو ہے وہ نقل مکانی میں بھی بہت بخوبی جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں۔ تو اگر ہم اب آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے پہلو اطالیق کا، اور اس میں ہم غراب یعنی کوے کا ذکر سنیں گے، اور وہ ہے سورہ مائدہ کی 31 آیت میں سے۔ ترجمہ: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، اور پھر وہ پشیمان ہوا۔ تو یہاں پہ میں تصویر مظہری کا حوالہ دوں گی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں گو کہ قابیل جو اپنے نفس کی ضد میں آ کر حابیل کو ناحق قتل کر دیتا ہے اور خون ناحق کا راستہ کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم کی روک تھام کے لیے فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک معصوم کی جان لی تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے بچائی تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ یہاں کچھ اور بھی مزید جو ہیں وہ پہلو کھل جاتے ہیں، چونکہ یہ پہلا قتل سرزد ہوا تھا انسانیت میں، اور اس سے پہلے لاش کو دفنانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا۔ تو ایک پرندے نے جو کہ قدرتی طور پہ ان تعلیمات سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آگاہ ہوتے ہیں، یہاں بطور معلم کا ایک کردار جو ہے وہ نبھاتا ہے یہ کوا۔ اور آیت میں جو لفظ ہے فوری، وہ لغت القرآن کے مطابق اس کا جو روٹ ورڈ جو بیان کیا گیا ہے وہ یووری ہے، یعنی کہ چھپانا اور مینیفیسٹ کرنا۔ تو مجھے یہ غلط فہمی تھی، شاید گناہ چھپانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم ان معنیوں کے حساب سے دیکھیں تو بات غلط ثابت ہوئی ہے، بلکہ یہاں پہ تدفین کے عمل کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور کوے کے ذریعے اس کو مینیفیسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو کوے کی ایک مثبت عکاسی جو ہے وہ رینے گونون جو ہے وہ ایک اپنی اسی کتاب میں نارس مائتھولوجی میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ نارتھ جرمینک لوگ اور اسکینڈینیوین جو فولکلور تھا اس کا وہ ایک چھوٹا سا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک گاڈ آرڈن تھا جس کے پاس 2 کوے تھے، ہوگن اینڈ منین، اور گاڈ آرڈن جو تھے وہ بھی ایک پرندوں کی بولی جانتا تھا۔ تو یہ دونوں کوے جو تھے وہ بڑے فرما بردار بندوں میں شامل تھے، اور وہ اپنے گاڈ کو پوری دنیا سے خبریں جو ہیں وہ لا کر ان کو پہنچاتے تھے۔ اب ہم ایک اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے غذائی رزق، اور اس میں من و سلویٰ کا ہم ذکر سنیں گے سورہ بقرہ کی 57 آیت سے۔ ترجمہ: اور ہم نے ابر کو تمہارا سایبان کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، تو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ من و سلویٰ ایک قسم کی خوراک جو ہے وہ ہے، اور من کے معنی جو ہے وہ درختوں کے پتوں پر جمی شیریں اوس یا شہد کے برابر، اور سلویٰ جو ہے وہ سفید رنگ نما پرندہ۔ تو تفسیر مظہری میں آیت کا جو پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ عمالقہ قوم سے لڑنے کا حکم دیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں 40 سال تک قید رکھا، مگر ان کی خوراک باقاعدگی سے ایک خاص مقدار میں من و سلویٰ کی صورت میں پہنچتی گئی۔ تو سورہ بقرہ کی روشنی میں ایک صحرا کی منظر کشی کی بدولت جو ہے، مجھے عطار کے شعر دوبارہ یہاں پہ بڑے موضوع لگتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ مرحبا اے مرغ زرین خوش ترائی، گرم شو در کار چون آتش درآیی، هرچه پیشت آید از گرمی بسوز، ز آفرینش چشم جان کن بدوز، چون بسوزی هرچه پیش آید ترا، نزل حق
ہر لحظے پیش آید تیرا. ترجمہ: اے مرغ زئی مرحبا، تو مست ہو کر آئی، تو اپنے کام میں آگ کی طرح محو ہو جا. جو بھی تیرے سامنے آئے اسے اپنی دل کی آگ سے جلا دے، اور جب تو جلا دے تو ہر لمحہ اللہ کا نور تیرے سامنے آئے گا. یہاں مرغ زرین کو اگر ہم بنی اسرائیل سے تشبیہ دیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اس پرندے کے پروں کی جو شوخ رنگت ہے وہ ایک صحرائی بھٹکے ہوئے پرندے کی نشاندہی کرتی ہے. تو سورہ بقرہ سے روابط جو ہے وہ ایک قائم ہو جاتی ہے کہ اے آگ کے شعلے میں مست پرندے کیوں بھٹک رہے ہو، بلکہ اپنے دل کی گرمی دوسروں میں بانٹ، یعنی اپنے کام میں محو ہو جا، اور اللہ کا نور پھیلا، یعنی دل اور آنکھ کو یکسو کر دے، وحدت الوجود کر دے. اب ہم آگے ایک اور پہلو کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ہے تخلیق کی علامت. اور اس سورہ بقرہ کی 260 آیت کا حوالہ بیان کروں گی، اور اس میں تصویر مزری میں بیان ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی موت دینا اور دوبارہ زندہ کرنا بیان کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تاکہ وہ علم یقین سے عین الیقین تک پہنچ سکے. ترجمہ: میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. ارشاد ہوا: کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، لیکن میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے. ارشاد فرمایا: سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. یہاں پہ اس صورت میں فسور جو ہے وہ لغت القرآن کے مطابق اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سواد یعنی سور جو ہے اس سے نکلا، جس کے معنی ہے ڈھالنا، شکل دینا، اور جزءاً کے معنی کسی چیز کا ایک حصہ. تو ہم ضروری نہیں کہ کٹے ہوئے جز کے ہی کی روشنی میں ہی نہیں، بلکہ تمام سے یعنی ان ٹوٹیلٹی سے جدا کرنے کے ذریعے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک اور زاویہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی پرندے نہیں فرمائے بلکہ پالے ہوئے پرندوں پر زور دیا تاکہ وہ پہلے مانوس ہو، پھر ان کو جدا کرو. یعنی قربانی کا عنصر بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ ایک پالے ہوئے جانور کو جدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت پلے پلائے جانور کو قربان کرنا یا جدا کرنا. تو رزبہان بکری کی اسی کتاب سے میں دوبارہ اقتباس جو ہے وہ میں لوں گی، اور وہاں پہ وہ ان 4 پرندوں کو انسٹیبل 4 ایلیمنٹس آف میٹر کے طور پہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کو بطور غیر مستحکم مادے کے جو ہے نا طور پہ لیا جائے تو اس کا لازماً شعور سے خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ انا کو شکست ہو اور حق کی پہچان ہو. تو یہ مجھے کچھ بات یہاں پہ تھوڑی سی صحیح طرح دماغ میں بیٹھ نہیں پائی، اور میں چاہوں گی کہ سامعین جو ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ کیوں ان 4 ایلیمنٹس کو، انسٹیبل ایلیمنٹس کو آف میٹر کو ان 4 پرندوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کو انا کی شکست کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کیا جا رہا ہے. اب ہم آخری پہلو کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ہے تسبیح خوان. اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ صبح سویرے جو ہے پرندے وہ واحد مخلوق ہیں جن کی بدولت دن کا آغاز ہم انسانوں کے لیے باقاعدہ علانیہ طور پہ ہوتا ہے شروع، اور دن کا آغاز. اور پرندے جو ہیں اور پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں بلا تاخیر وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً ہر جانور جو ہے، ہر پرندہ جو ہے وہ اپنا ایک انوکھا ایک اس کی آواز کا حامل ہو جاتا ہے، اور ساری فضا سرور سے سج جاتی ہے. تو سورہ نور کی 41 آیت ہے کہ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. یہاں میں دوبارہ فرید الدین عطار کی یہ اشعار ضرور پڑھنا چاہوں گی تسبیح کے حوالے سے. مرحبا ای عندلیب باغ عشق، نعل کن خوش خوش زی درد و داغ عشق، خوش بنال از درد دل داوود وار، تا کنندت هر نفست جان نثار، حلق داوودی به معنی برگشای، خلق را از لحن خلقت رهنمای. یہاں لہن داؤد کا ذکر کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ بلبل سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے بلبل باغ عشق، تو اپنے دل کی حکایت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سنا تاکہ درخت سجدے میں آ جائیں اور پرندے ساکت ہو جائیں اور ساری کائنات پر ایک سکتہ چھا جائے تیری آواز کی جادو میں.
تو تسبیح کے پہلو کے ساتھ آگے ہم بڑھتے ہیں اور پرندوں کی زبان پہ ذرا ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو رینی گنون کی جو کتاب ہے اس کا میں دوبارہ وہاں سے اقتباس جو ہے وہ میں لوں گی. تو وہ پرندوں کی زبان کو لفظی سطح کی بجائے علامت کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو ری انٹیگریشن انٹو سینٹر آف ہیومن اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ انسانی حالت کے وسط میں تنظیم نو، یعنی ایسے نقطے یا مقام پر جب وجود کی اعلیٰ حالت کے ساتھ مواصلات یا کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو سکے. اور اسی کو ہی جو ہے وہ منطق الذہن کہا گیا ہے، یعنی کہ لینگویج آف ورڈس. اور عربی میں میرا خیال ہے کسی کا مائک کھلا ہے شاید. What other safety effects could there be? I guess I'm done. I need to go back and reacquaint myself with the USP background. Kindly آپ پلیز مائک اپنا بند کر دیں، شاید کسی کا کھلا رہ گیا. جی حسین کاظمی صاحب کا کر دیا. تو لینگویج آف برڈس کو عربی میں غلوقہ سرنیہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کے لیے ریدمک سیکرٹ اسپیچ کا لفظ بھی جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. تو انجیل میں اس کی کچھ اس نظریے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے کہ آفاقی پرندے جو شجر خاک کے ٹہنیوں پر آرام فرما ہیں، اور یہی درخت جو ایک ایسے محور یا ایکسس کی نمائندگی کرتا ہے جو وجود یا ایگزسٹنس کی ہر حالت کے وسط یا قلب سے ہوتا ہوا ان ہائر اسٹیٹ آف بینگس یا حالات سے جوڑتا ہے. اور اس کو پیریڈیکسیون جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی کہ سمبلزم آف برڈس کراس. تو میں کچھ یہاں اس نظریے سے کچھ یہ گرافکلی سمجھ پائی ہوں، اور اس کو میں کچھ اس طرح شکل دے پائی ہوں کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ درخت جو ہے جو ہے کیا مطلب شجر خاک پہ موجود درخت اور تمام مخلوقات سے کے وجود یا وسط سے ہوتا ہوا یہ جو ورٹیکل ایکسس ہے، یہ ہارزنٹل ایکسس کے اوپر قائم فرما جو پرندے ہیں ان کے ذریعے ہائی اسٹیٹ آف بینگس کے ساتھ جو ہے وہ مواصلات جو ممکن ہو سکتی ہے. تو ہم پھر اس گرافک کے ذریعے پھر جو ہے احمد جاوید صاحب کے جو الفاظ تھے کہ ورٹیکل اور ہارزنٹل ایسپیکٹ، وہ بھی ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ روابط ایک قائم ہو جاتی ہے اور زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جاتی ہے. تو آگے ہم آخری پہلو کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ہے تسبیح کا ہی پہلو. اور ایلگس اوزڈیونس جو تھے وہ ایک لیتھوینین فلاسفر تھے 20ویں صدی کے، اور انہوں نے تصوف پہ بھی بہت گہری تحقیق کی ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے فلاسفی اینڈ تھیولوجی ان لیٹ اینٹیکویٹی، اور اس کا ایک چیپٹر ہے تھیوریٹک اسپیچ آف برڈز، اور صفحہ نمبر 70 میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تسبیح کا جو عمل ہے وہ ذکر کے معنی ہے. یعنی جس طرح ہندوؤں میں منتراس پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح ان دونوں ریچولز میں دہرائے جانے والا جو ہے نا وہ عمل موجود ہے جس سے ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک موقع پہ وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں جس کے اضطراب یا ریپرکشن سے آفاقی حالتوں یعنی ہائی اسٹیٹ آف بینگ سے کمیونیکیشن یا مواصلات جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں. تو وائبریشنز کا ذکر چلا ہے تو ساؤنڈز بھی جو ہیں وہ وائبریشنز پر مشتمل ہوتی ہیں. تو میں اپنا ایک ذاتی یہاں پہ مشاہدہ ضرور بیان کرتی چلوں کہ بحیثیت کلاسیکل گائیکی کے شاگرد ہونے کے ہست و نیست پہ ہمیں جو پہلا جو سبق دیا جاتا ہے وہ ریاض کا، وہ ایک سٹینڈرڈ سر کے ساتھ اپنی آواز کو یکجا کرنا ہوتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان متواتر دہرانے کا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ آواز جو ہے آپ کی وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی اپنی آواز نہیں سنائی دیتی بلکہ صرف اور صرف وہ ایک سٹینڈرڈ جو سر ہے نا وہ سنائی دیتا ہے. اور اس کو اگر آپ روحانی سطح پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک خالص سر کے ساتھ جو ہے وہ یکسوئی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. تو انسان کا جو اپنا سر ہے وہ شیڈ آف ہو جاتا ہے، اور صرف وہ ایک خالص جو ہے جو سر ہوتا ہے وہ صرف ریزونیٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو آخر میں اسباق کے طور پہ یہی بیان کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو بھی صفات سے ان کو نوازا، وہ انسانوں کی رہنمائی یا انتباہ کے طور پہ اس دنیا میں پرندے جو ہیں وہ ان کو بھیجا گیا. اور استعاروں کے ذریعے اور علامات کے ذریعے ہم قرآن میں کیونکہ ایمبیگوٹیز اور اسرار جو ہے لاتعداد موجود ہیں، تو ہم ان استعاروں کے ذریعے ان کو مزید بہتر طریقے سے کھول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو اب ہم نشست کے دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں فرید صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کے واقعے کو قرآن کی روح سے ہمیں مستفید کریں. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ
بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بات پھر سے دہراتا چلوں، یاد دلاتا چلوں کہ قرآن پاک ایک کلام کی صورت میں نبی پاک کے سینہ اطہر پر نازل ہوتا تھا، اور نبی کریم لوگوں کو بول کر سنایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے مخاطبین میں کفار مکہ ہوتے تھے، اہل کتاب ہوتے تھے، یا پھر مسلمان ہوا کرتے تھے، جن میں مشرکین بھی شامل ہیں، وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ سو یہ ایک قرآن شریف کا ایک جو سٹائل ہے وہ ایک کلام کا سٹائل ہے، یعنی بولنے تقریر کا سٹائل ہے، جو ہمیں بعد میں ہم اس کو کیونکہ بک کے سٹائل میں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا یہ ذہن میں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں زیادہ آسانی سے چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت نوح کا ذکر پچھلی کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہے، اور مکہ میں جو اہل کتاب یہودی اور نصارہ جو موجود تھے یہ جانتے تھے کہ نبی کریم امی ہیں، اور شاید نوح علیہ السلام کے قصے سے ناواقف ہوں، اور وہ نبی علیہ السلام کو زج کرنے کے لیے آپ سے حضرت نوح کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کمال تفصیل سے یہ قصہ بیان کر کے پوچھنے والوں کی خوب اچھی تسلی کروا دی۔ جب میں نے اپنے اس لیکچر کے لیے جب تیاری شروع کی تو میں نے حضرت نوح کا ریسرچ کرنی شروع کی قرآن شریف میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کا نام 43 ٹائمز قرآن شریف میں آیا ہے، اور ان کا ذکر یا ان کے متعلق 139 آیات ہیں جو 28 مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت نوح کا قصہ جو اوریجنل سیلاب اور طوفان کا قصہ ہے 5 مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، جس میں سورہ ہود، سورہ المومنون، سورہ صفات، سورہ القمر، اور آخر میں سورہ نوح ہے، اس میں یہ واقعات 5 مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ جب میں نے یہ 128 آیتوں کو الگ الگ پڑھنا شروع کیا تو ایک بڑا دلچسپ فیکٹ سامنے آیا، اور وہ یہ کہ ان تمام آیات کو ہم 4 گروپس میں بڑے آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ گروپ نمبر جیسے میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ گروپ نمبر 1 ان آیات پر مشتمل ہے جس میں قرآن مجید اپنے قارئین کو حضرت نوح کا تعارف یا حضرت نوح سے واقفیت کرا رہے ہیں۔ گروپ نمبر 2 میں یہ وہ آیتیں ہیں جس میں حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے مخاطبین کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈراوا دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور قارئین کو نافرمانی کی صورت میں عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، اور ان کو وارننگ مل رہی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اسی طرح عذاب آئے گا جیسے حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا۔ گروپ نمبر 3 میں وہ آیات ہیں جن میں حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی کریم کو تسلی، تشفی، حوصلہ افزائی اور دلجوئی فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک کبھی مزمحل کفار کی باتوں سے مزمحل ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کمال شفقت سے، کمال محبت سے اپنے نبی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے گا کیسے بات کرتے ہیں۔ اور گروپ 4 میں آخری وہ گروپ میں ہے آیات جس میں حضرت نوح کا اصل واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب میں ان چاروں گروپس میں سے ایک یا دو نمائندہ آیات پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو میرا مدعا واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا گروپ میں نے بتایا تھا کہ جس میں حضرت نوح کا تعلق اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں کیسے کراتے ہیں، یعنی سورہ العمران کی 33ویں آیت ہے، یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ سورہ الانعام میں 84 آیت ہے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت مطلب اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ یہ تھے گروپ نمبر 1 کی نمائندہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا تعارف
عام قارئین سے قرار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت نوح کا قصہ ہماری تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے نازل فرمایا ہے، اس میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جو میں نے چنی ہے وہ سورہ یونس کی آیت 71 سے 73 تک ہے۔ اور انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ اے پیغمبر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اگر میری دعوت کے لیے، میرا دعوت کے لیے کھڑے رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے، تو سن لو کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، سو تم سب مل کر اپنی بات ٹھہرا لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تمہارے اس فیصلے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس کے بعد بھی اعراض یعنی روگردانی کرو گے یا بچو گے، میری بات نہ سنو گے، تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں تو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کا فرما بردار بن کر ہوں۔ اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں جانشین بنایا، ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہاں ہمیں وارننگ مل رہی ہے حضرت نوح کے قصے سے کہ اگر ہم نہیں مانتے تو ہمارے لیے بھی عذاب آ سکتا ہے، یا اس وقت جو بھی مخاطب تھے قرآن شریف کے حضور پاک سے جن سے بھی مخاطب ہو رہے تھے ان کو یہ سنایا گیا ہے۔ تیسرا گروپ میں جہاں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے قصے سے حضور پاک کی تسلی اور تشفی کرا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور پاک مزمحل ہو جایا کرتے تھے کئی دفعہ جب کفار ان کی بے انتہا دلیلوں کے باوجود نہ ماننے پر اڑے ہوئے تھے۔ سورہ غافر 40 سورت آیت نمبر 4، 5، 6 میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کی آیت میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کی پکڑ کے منکر ہیں، سو اس ملک میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور اس کے بعد کے گروہوں نے بھی۔ ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیسی تھی میری سزا؟ تیرے پروردگار کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے کہ یہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ اب آپ کو ان 3 آیتوں سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حضور پاک سے مخاطب ہیں اور ان کی دل جوئی فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کفار کے ڈی مورال نہ ہو کفار کی باتوں سے، اس سے پہلے آپ پچھلے نبیوں پر بھی بالکل اسی طرح ہی ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا اور پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے تھے۔ تو آپ بھی حوصلہ مندی سے اپنا کام جاری رکھیے، اگر وقت آئے گا تو ان کو سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان پر نازل فرمائیں گے۔ یہ ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور چوتھا گروپ ہے جہاں حضرت نوح کا اصل قصہ بیان ہے۔ اب میں اصل قصے کی طرف آتا ہوں، اور قرآن مجید میں حضرت نوح کا قصہ اتنی واضح طور پر موجود ہے کہ مجھے قرآن کے باہر کسی بھی کتاب، ریفرنس یا روایت کی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ سو میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا اور سارا واقعہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو پھر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تعلیم کے لحاظ سے میں ایک انجینئر ہوں، اور میں اس سے کو ایک سائنسی پہلو سے اس کو دیکھتا ہوں اور عقل و فہم اور کامن سینس استعمال کرنا کے ذریعے سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس قصے میں ڈرامیٹک کلائمیکس بھی نظر آتا ہے، ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے محبت بھی نظر آتی ہے، اور وقتی طور پر اس محبت سے مغلوبیت بھی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انٹیلیجنس یا عقل کے استعمال پہ زور دینا بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ باتیں، یہ تمام پہلو جیسے جیسے قصہ بڑھتا جائے گا میں آپ کو پھر انڈیکیٹ کرتا جاؤں گا۔ حضرت نوح کا قصہ 5 صورتوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ کلیئرٹی سے نظر آتا ہے اور سب سے زیادہ گرافیکلی ایکسپلینڈ ہے، وہ سورہ ہود میں ایکسپلینڈ ہے۔ یہ 11ویں صورت ہے، اور میں آیت نمبر 25 سے 48 تک اس صورت میں حضرت نوح کا واقعے کا ذکر ہے۔ میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔
اس طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی وارننگ دینے والا، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آئی ایم افریڈ کہ ایک دن تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، ہمارے اندر جو ارذل یعنی جو کمتر ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی ہے اور تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر تھوپ دیں یا چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اگر میں ان کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ اور پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ یہاں مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں تو اس سے زیادہ اور ڈائریکٹ کیا کہیں کہ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ تو عقل نہیں استعمال کرتے؟ مطلب ایمفسس آن یوزنگ یور انٹیلیجنس کے اوپر، مطلب میرے خیال میں تو بہت کلیئر ورڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں۔ تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اگر تم سچے ہو تو چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نہیں نکل سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا مخاطب ڈائریکٹ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 35 میں، اور یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو مخاطب پروبیبلی اہل کتاب، یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ دیا ہے، یعنی نبی پاک نے یہ قصہ خود گھڑ دیا ہے۔ ان سے کہو، اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرا جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تمہیں پر ہے اور میں اسے بری ہوں۔ اس کے بعد پھر کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ نوح کو وحی کی گئی کہ تمہارے قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں، سو ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو۔ یہ دیکھیے اس طرح تسلی کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو، اور اسی طرح تسلی بار بار قرآن شریف میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتی ہے کہ آپ جتنا غم کھا رہے ہیں غم کھانا چھوڑ دیجئے، اور ہم نگرانی میں ہیں، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا، اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر عنقریب جان لو گے کہ وہ کون ہے جن پر عذاب آتا ہے، وہ انہیں رسوا کر کر رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا، یعنی وہ جو تندور ہے وہ ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانور کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔
یہاں میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں۔ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کلائمیکس آ رہا ہے اس کہانی کا۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ اب یہاں مجھے ایک باپ کی محبت نظر آتی ہے اس آیت میں۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ بہتر فیصلہ ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی بینی آنکھوں کے سامنے اپنے رب کو بڑے ہی لطیف انداز میں، اگر میں کہوں کہ شکایت کی، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہی ہے۔ میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار یعنی گناہ گار، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ یہاں اصل لفظ ہے جاہل نہ بنو، لیکن مجھے اس ترجمے میں جاہلیت کا یہ جو کونوٹیشن ہے وہ بہت ہی ایک نئی لگی، اور اس لیے میں نے اس کو اس طرح شامل کیا ہے کہ جاہل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فیصلے جذبات سے میں آ کر کریں تو آپ وہ جاہلوں میں شمار جاتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح اس وقت اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے بیٹے کے نقصان پہ رنجیدہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے ایک جملے سے شکایت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی میں ایز اے جواب ان کو فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے پہلے ظہور میں آئیں گی، جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرامند کریں گے، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد جو جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی وہ حضرت نوح کی اولاد ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یاسف۔ حام افریقن نسل، سام سیمیٹک نسل، اور یافس یہ کورین، منگولین، چائنیز، جیپنیز یہ والی نسل۔ سو افریقن اور سیمیٹک اور یہ یلو ریسز ہیں، ان کی بات ہوتی ہے۔ اور آخری آیت میں یعنی سورہ ہود کی 49 آیت میں اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مخاطب ہوتے ہیں
اور فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہو، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔